الحمد لله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وہ لوگ، الذین وہ لوگ، ینقضون جو توڑتے ہیں، عہد اللہ اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ اس کو پختہ کر لینے کے بعد، ویقطعون اور وہ قطع تعلقی کرتے ہیں، ما امر اللہ جس کا حکم دیا اللہ رب العزت نے، ان یوصل کہ جسے جوڑا جائے، ویفسدون فی الارض اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ کیفا کیسے، تکفرون تم کفر کر سکتے ہو، باللہ اللہ کا، وکنتم امواتا اور تم تھے مردہ، فاحیاکم تو اس نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 28 جو ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ اس آیت کے اندر میں نے کافی ساری چیزیں شیئر کی تھیں، تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ کوئی بتائے گا انمیوٹ کر کے؟ کہ اس آیت کے بارے میں ہم نے کیا سمجھا تھا؟ جی یہاں پر الذین ینقضون آپ نے کہا تھا فعل مضارع ہے، اینڈ constant struggle to deny، یعنی اللہ کی عہد کو جو ہے وہ ڈینائی کرتے ہیں۔ عہد اللہ ہی، عہد اللہ ہی عہد الست ہے جو کہ انسانوں نے عالم ارواح میں لیا ہے، اس کا مسلسل انکار کرتے ہیں۔ یعنی اس میں اس آیت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، ہماری توجہ کو ایک طرح سے کیا جا رہا ہے۔ جیسے انسان کا دلی طور پر جو رجحان ہے وہ امن دین روحانیت کی طرف ہوتا ہے، ہاں جی۔ مگر جو کافر ہیں وہ اپنی بات پر ڈٹے ہوتے ہیں اور ان کا یہ مسلسل انکار ہے، ینقضون یعنی کہ فعل مضارع ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے، اس میں ہم کلام ہے، یہاں اللہ کی انسانوں سے ہم کلام ہونے کی دلیل ہے، یعنی عہد اللہ۔ اس میں شک نہیں کہ ہم اللہ سے ہم کلام ہوئے ہیں اور پختہ یقین ہے۔ اور میثاقہ من بعد میثاقہ میں آپ نے کہا تھا مضبوطی سے باندھنا، اس کا مطلب ہے یعنی جب ہم نے اللہ سے عہد دیا، ہمیں یہ نہیں جانتے تھے کہ ہم بعد میں کفر کریں گے۔ یقطعون کا آپ نے مطلب بتایا تھا کاٹتے ہیں، امر اللہ اللہ نے ما ملانے امر کا اللہ حکم دیا به ان یوصل، ہے۔ جی سوری سر۔ ما امر اللہ به ان یوصل، ہاں جی۔ جی اس میں آپ نے کہا تھا کہ اللہ نے ملانے کا حکم دیا، تو کچھ رشتے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جیسے خونی رشتے ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ اگر صلہ رحمی نہیں کی جائے گی تو فساد ہوگا، یہ فاسقوں کی تیسری علامت ہے۔ خلوص اور محبت کا حقدار ہے، جزاک یعنی کہ اللہ اپنے خلوص اور محبت کا حقدار جو ہے وہ گھر والے ہیں۔ اور خیر۔ اس میں ایک اور بات ہے، اولئک هم الخاسرون، خاسرون یعنی کہ خسارہ کیا ہوگا اگر یعنی کہ رشتوں کو
کاٹا جائے گا، صلہ رحمی نہیں کی جائے گی تو فساد ہی ہوگا. خسارہ کیا ہوگا کہ دنیا میں جو ہے ایک انٹرنل ڈیمیج، امن و سکون ختم ہوگا. دوسرا یہ کہ قیامت کے دن عذاب آگ نار، ہاں عذاب جہنم سے کا جنت سے محروم. ماشاء اللہ. تو اسی حوالے سے پھر میں نے کچھ مثالیں بھی دی تھیں وہ جو ویب سائٹ کے بارے میں کہ کس طریقے سے لوگ فساد کھڑا کر رہے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر وہ پیڈوفائل کی ایک ویب سائٹ ہے جہاں پہ کثیر تعداد میں ہر ہر گلی ہر محلے میں لوگ موجود ہیں جو کہ پھر اس نحوست کا شکار ہو چکے ہیں. اولئک هم الخاسرون. اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ جیسے میں بتا رہا تھا آپ کو کہ وہ بچی جو ینگ ہوتی ہے وہ میڈیا کا ٹارگٹ ینگ بچی ہوتی ہے. وہ کس طریقے سے کہ میڈیا کے ذریعے اس بچی کو انفلوئنس کیا جاتا ہے، کنونس کیا جاتا ہے، جس سے وہ پروفٹ خریدتی ہے، وہ ایک کسٹمر بنتی ہے. اگر وہ بچی ارلی ایج میں ہے تو شی کینٹ افورڈ، تو اسے کیا کرنا پڑتا ہے، اپنے والدین سے مطالبہ کرنا پڑتا ہے. والدین وہ پوری چیزیں نہیں کر سکتے تو وہ گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے اسے. جیسے ہی وہ گھر بار چھوڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے، باہر ایسے شکاری اور وحشی انسان موجود ہیں جو اسی بات کے انتظار میں تھے. جیسے کہ ابھی ایک ریسنٹلی خبر ایکسپوز ہوئی ہے کہ امریکہ کے جتنے پاورفل پولیٹیشنز ہیں وہ سارے کے سارے ایسے کہہ لیں کہ ریکارڈڈ ہیں پیڈوفائل کیسز کے اندر، اسرائیل کے خفیہ سسٹم کے اندر. تو ان کو پھر اس طریقے سے بلیک میل کیا جاتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ یہ لوگ پھر ایسی معصوم بچیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا استحصال کرتے ہیں. اور اگر وہ بچی اپنے آپ کو محدود بھی کر لے، نہ ایسے لوگوں کے قابو میں آئے، ٹھیک ہے، ہوتا کیا ہے پھر اسے ضرورت ہے میک اپ کی، موجودہ جو بھی فیشن ہے ان ٹرینڈز کو کیچ اپ کرنے کی، وہ دلچسپی تو ہے اسے. تو اور وہ دلچسپی اس حد تک ہے کہ شی کین ڈو اینی تھنگ ٹو کیچ اپ ود ٹرینڈز اور کیچ اپ ود یو نو ٹریڈیشنز جو بھی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ اسے پھر جاب تلاش کرنی پڑتی ہے جو کہ جاب اچھی تنخواہ پے نہیں کرتی ایسی ڈیسپریٹ بچیوں کو جو قابل یعنی قابل نہیں ہے، ایکسپیرینس نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ہوتا کیا، ان کو بہت کم تنخواہ پہ جاب ملتی ہے. جب وہ تنخواہ لے بھی لیں تو پھر بھی ان کے خرچے ان کی آمدن سے 3 گنا 4 گنا زیادہ ہوتے. تو ہوتا کیا ہے، مثال کے طور پر بندے کی نسبت ایک خاتون ہے، ایک فنکشن پہ جائے گی تو ناخن پر نیل جو ہے اس کو $5 سے اچھی کوالٹی کا $15 $20 تک پڑے گا اس کو ایک جو ہے وہ نیل. اس کے بعد اس کے آئی براز ہیں، اس کے نقلی اصلی بال ہیں، ٹھیک ہے، میک اپ کا سامان ہے، پرس ہے، جوتے ہیں. تو وہ ایک مرد کی نسبت وہ کم سے کم 15 سے 20 گنا مہنگی خاتون ہوتی ہے اپنے ایکسپینس کے حساب سے ایک فنکشن کے لیے اگر جانا ہو تو. ہوتا کیا ہے کہ ایسی بچی جب وہ ان تمام اخراجات کو افورڈ نہیں کر سکتی ہے تو اس کے پاس پھر ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے، پراسٹیٹیوشن. جب وہ پراسٹیٹیوشن شروع کرتی ہے، اور دیٹ از اے نارمل کیس. اس کی دلیل کیا ہے، یہ جتنی ویب کام جو ہے نا مٹیریل سٹاف موجود ہے وہ کیا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو فلم انڈسٹری ہے اس کے اندر جس طریقے سے یہ سارے کیس موجود ہیں. تو وہ بچی کیا کرتی ہے، پھر پراسٹیٹیوشن کی طرف آتی ہے. جیسے ہی وہ اس فیلڈ میں آتی ہے تو وہ اپنا آپ ڈیمیج کرنا شروع کر دیتی، کیونکہ آپ پہلے تو تھا کہ اسے صرف مٹیریل چیزیں چاہیے تھی، اب وہ ذہنی طور پر ڈپریشن کا شکار بھی شدید قسم کا ہونا شروع کرتی ہے. پھر اسے اپنی فیملی بھی یاد آتی ہے، پھر اسے اندر سے گلٹ بھی ہے، انتہائی زیادہ شرمندگی بھی ہے جو وہ کر رہی ہے. تو وہ اب اس شرمندگی اور اس گلٹ اور جو اس کا ڈپریشن ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ ڈرگ کا سہارا لینا شروع کرتی ہے. تو پھر ایسی ہی بچیاں بڑی ارلی ایج میں ڈرگ کا بھی بہت بڑا استعمال کرتی ہیں.
تو اب یہ مکمل طور پہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے، اب یہ انسان نہیں ہے، ایسی پروڈکٹ ہے جو کچھ بھی بائی کرے گا کسی بھی حد تک بائی کرنے کے لیے تیار ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی خواتین کی جو آمدن ہے وہ، اور ان کے جو ایکسپینسز ہیں، وہ کسی بھی انسان کے، جو نارمل انسان ہے، مرد ہے، اس سے جو ہے نا وہ 20 سے 25 ٹائمز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک پھر ایسی پروڈکٹ بن جاتی ہے جو کماتی ہے، خرچتی ہے، بس کماتی ہے، خرچتی ہے، اور کچھ نہیں کرتی۔ پھر اگر جیسے بات کی تھی کہ اگر 2 4 بچے ہو جائیں تو پھر وہ کسی بھی قابل نہیں رہتی، پھر وہ شادی کی طرف بھی آنا چاہے تو بڑی مشکل سے اسے جو ہے نا اس مشکل سے نکلنا پڑتا ہے، تنہائی کی مشکل سے۔ اب اس خاتون کو تو یہی لگتا ہے کہ یہ خوش ہے، یہ کامیاب ہے، جو چاہے کر رہی ہے۔ کیا یہ واقعی طور پہ یہی کیس ہے کہ یہ کامیاب ہے؟ نہیں۔ اللہ رب العزت فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہ ہیں وہ لوگ جو دھوکہ پانے، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جو لگتا ہے کہ خوش ہیں وہ خوش نہیں ہیں، جو لگتا ہے کہ کامیاب ہیں وہ کامیاب نہیں ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہ ہیں وہ دھوکے سوری نقصان اٹھانے والے، یہ ہیں وہ لوگ جو نقصان اٹھانے والے۔ لگتا ہوگا کہ اسرائیل جو کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، کامیاب ہے۔ نہیں 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 نہیں، اولئک هم الخاسرون، اولئک هم الخاسرون، انشاءاللہ یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ تو ایسی بچی جس کو یہ لگتا ہے کہ میری کامیابی، اور ہم نے مسلمان ہونے کے ناطے سے کامیابی کے کانسیپٹ کو سمجھ لیا ہے کہ کامیابی کیا چیز ہے۔ مسلمان کی کامیابی اور کافر کی کامیابی کے معیار میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مسلمان اور کافر کی ناکامی کے معیار میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ خوشی و غمی کے معیار میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مسلمان ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتا جن چیزوں سے کافر خوش ہوتا ہے۔ مسلمان ان چیزوں سے پریشان نہیں ہوتا جن چیزوں سے کافر پریشان ہوتا ہے۔ مسلمان کی پریشانی کی وجوہات اور ہیں، واقعی اور ہیں، دنیا سے ماوراء ہیں، اور مومن بندے کی خوشی کی جو وجوہات ہیں وہ بھی اس دنیا سے ماوراء ہیں، اس دنیا سے ماوراء ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے ایمان کا فائدہ۔ ایمان ہے کیا، اور مجھے ایمان نے دیا ہی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سوالات ہم بیٹھ کے اکثر سوچیں گے، ہمیں سوچنا پڑے گا، اپنے بچوں کو سمجھانا پڑے گا، بھائی آپ کو ایمان کیا دے گا، کیا دے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب ہے ہمارے پاس اگلی آیت۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کیف تکفرون باللہ، کیف تکفرون باللہ۔ اب یہاں تک ہم نے جو پچھلی آیتیں پڑھی ہیں، انسان کا کانسیپٹ کسی حد تک کلیئر ہو جاتا ہے، کسی حد تک کلیئر ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہوتا کیا ہے کہ انسان کے لیے ایمان یا انسان کو بلیو سسٹم ہے اس پہ مشکل پیش آتی ہے، یا آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں اور اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو آپ سمجھاتے سمجھاتے کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اچھا، اب یہ پوائنٹ ایسا آ گیا ہے کہ یہاں پہ اللہ رب العزت اپنی ڈس اپوائنٹمنٹ، حالانکہ اللہ رب العزت مایوس نہیں ہوتے، لیکن یہ ایک طریقہ ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے ایسے کیسے کیا، آپ نے ایسے کیسے کیا، ایک سوال ہے۔ دوسرا ہے آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں۔ ان دونوں میں مایوسی کس جملے میں ہے، کوئی بتائے گا؟ سیکنڈ میں، دوسرے جملے میں، حالانکہ جملہ وہی ہے۔ ایک میں مایوسی پائی جاتی ہے، نا امیدی پائی جاتی ہے، ان ایکسپیکٹیشنز، یعنی سوچا نہیں تھا کہ ایسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا جملہ کہ آپ نے ایسے کیسے کیا، ٹھیک ہے، وہ تجسس ہے کہ آپ نے ایسے کیسے کیا، لیکن ایک ہے آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں، دا سیم سینٹینس، لیکن ایک کے اندر مایوسی کیوں آ گئی؟ اچھا، یہاں پر اللہ رب العزت نے جو کیفہ کا استعمال کیا ہے وہ ویسے ہی کہ تم کیسے کفر کر سکتے تھے، یعنی اب آگے جو ردم ہے، جو آگے جو آیت ہے وہ بتائے گی کہ یہ شکوہ اللہ رب العزت کس طریقے سے کریں، جیسے کہ پیچھے ابھی تک ہم نے سمجھ لیا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا ہوگا، سب کچھ واضح ہوگا، لیکن پھر بھی وہ کفر کا انتخاب کریں گے، حالانکہ ہاں جو کچھ بھی ہو گیا، جو کچھ بھی ہو گیا، لیکن ایک چیز پہ آپ پہ آ کر کے آپ کو کفر نہیں کرنا چاہیے، وہ کون سا؟ آپ کی تخلیق پہ۔ لیکن انسان ایسا ہے کہ اپنی تخلیق
پر بھی اللہ رب العزت کا انکار کر دیتا ہے. جیسے کہ ایوولوشن نظریہ ہے، ٹھیک ہے، اب خدا کا انکار ہے، وہ خدا کا انکار ہے ایوولوشن. اور ایسے ہی جو بچے وہ پڑھ رہے ہیں جن کا یقین بن چکا ہے، کیونکہ وہ تصویریں بنا کر کے گفتگو اس طریقے سے کر کے کنوینس کیا جاتا ہے، بچہ مان لیتا ہے کہ واقعی ہم بندر سے بنے. بھائی تمہاری اگر تمہیں لگتا ہے تمہاری ابتدا بندر سے ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تم بندر کی اولاد بن سکتے ہو، ہم نہیں بن سکتے. تو اس موضوع پر کافی سارے وہ ساحل بھائی نے بھی دلائل دیے ہیں کہ یہ نظریہ بھی اتنا کوئی عقل مندانہ نظریہ نہیں ہے. ابھی تو ایون کہ غیر مسلمان بھی نہیں مانتے اس نظریے کو، کہ یہ تو سب بکواس ہے کہ ہمیں کیوں جو ہے نا انسان کے کی کیا نام ہے نسل کی بجائے کسی جانور کی نسل کا جو ہے نا حصہ بنایا جا رہا ہے. خیر، اب ہے کیف تکفرون باللہ، تم کیسے کفر کر سکتے ہو اللہ رب العزت کا، کیسے کر سکتے ہو ایسے. اب یہاں پر ایک ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت غصے کا اظہار کریں، نہیں، اور یہ پھر بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ محبت کی انتہا پر جا کر کے ہی یہ لہجہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ تم ایسے کیسے کر سکتے ہو. جیسے ماں مایوس ہو کے کہتی بیٹا تم نے ایسے کیسے کیا، how could you break that thing, or how could you disobey me, like how could you do that. ایک ہوتا ہے how did you do that اور ایک ہوتا ہے how could you do that. تم نے ایسے کیسے کیا اور تم ایسے کیسے کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، تو مایوسی کب دکھائی جاتی ہے؟ جب آپ کو جو ہے نا پوری امید ہو کہ نہیں یہ ایسا کبھی نہیں کرے گا، پھر بھی ہم نے ویسا کیا. تو اللہ رب العزت کی یہاں پر انسان کے ساتھ محبت ہی کا اظہار ہے کہ مجھے تو آپ پہ پوری امید تھی. I hoped in you, I had like trust in you کہ تم کفر نہیں کرو گے. ٹھیک ہے، اچھا آگے ہے تکفرون باللہ، کیسے کفر کر سکتے ہو تم اللہ کا وکنتم امواتا، اور تم تھے مردہ، اور تم تھے مردہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لفظ جو مردہ ہے وکنتم امواتا، یہ تبھی ممکن ہے کہ پہلے وہ چیز زندہ ہو. مثال کے طور پر ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے، وجود ہی نہیں، اسے مردہ کیسے کہا جائے گا؟ ظاہر ہے کوئی اس کو بنایا جائے گا، اس کو زندگی دی جائے گی، پھر اس کو مارا جائے گا تو پھر ہم کہیں گے مردہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں ایک سبق سکھا دیا، سوچنے کا انداز بھی سمجھا دیا کہ آپ نے بات کو کس طریقے سے دیکھنا ہے، جملے کو کس طریقے سے دیکھنا ہے، کیسے سوچنا ہے، کیسے نتیجے تک پہنچنا ہے. کیسے کنتم امواتا، تم مردہ تھے. تو پہلے سوال یہ آنا چاہیے تھا کہ اگر کوئی چیز زندہ نہیں ہے تو وہ مردہ کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک چیز کا وجود ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی موجود تھی. تو اللہ رب العزت نے اس زندگی کے آغاز کا ذکر یہاں پہ نہیں کیا. اس پیدا کرنے کے بعد اس کو زندہ رہنے تک کا جو وقت تھا اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ذکر نہیں کیا. اللہ رب العزت نے اس کے بعد یعنی تمام روحوں کو سلا دیا. ٹھیک ہے، امواتن یہاں پہ جو لفظ ہے کہ روحیں مردہ نہیں ہوتی، روح کبھی نہیں مری، روح کبھی نہیں مری، اور روح مرتی بھی نہیں ہے. روح جس ٹرانزیشن کرتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. تو میں اس کو سمجھاتا ہوں ابھی وہ کس طریقے سے. اب اللہ رب العزت نے فرشتوں کے علم کے بغیر اللہ رب العزت نے تمام ارواح کو پیدا کر دیا ہے، تمام ارواح کو پیدا کر دیا ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا سانچہ جنت میں تیار ہے. تیار ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے ایک دن کا انتخاب کیا اور اس دن آدم علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر جو روح پھونکی گئی. ٹھیک ہے، ان کی جو مجسمے کے اندر. پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بلایا. اب اس سے پہلے ایک سین ہے جو ابھی مینشن نہیں ہوا یہاں پر. وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے، آگے جا کے ہم پڑھیں گے، اللہ رب العزت نے
بہت سی مخلوقات پہلے پیدا کی. کیا ہمیں بتانا ضروری تھا؟ نہیں بتایا اللہ رب العزت نے. اچھا، اب انہوں نے زمین میں کیا کیا؟ فساد کیا. اب اس کے پیچھے دلیل کیا ہے کہ انہوں نے فساد کیا ہوگا؟ سوال ہے کہ فساد کیا ہے تو دلیل کیا ہے؟ ہاں، وہ آگے آیت 30 آ رہی ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کے اس آبجیکشن کے بارے میں ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو فساد کرے گا، خون بہائے گا. تو اس وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دے ہیڈ ایکسپیرینس سم تھنگ. فرشتوں نے کچھ چیز ایکسپیرینس کی ہوئی ہے، جس ایکسپیرینس کی بنا پر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ زمین میں جا کے فساد اور خون خرابہ کرے گا. اب اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں. اچھا، وہ ہم جب اس آیت پہ جائیں گے تو کور کریں گے انشاءاللہ. مخلوقات پیدا کی، آپس میں وہ لڑیں، آپس میں ان میں قتل و غارت ہوا. اللہ رب العزت نے ان کو نیست و نابود کر دیا. پھر فرشتوں کو جنات کو پیدا کیا. جنات کی فرشتوں کی آپس میں جنگیں ہوئیں. ٹھیک ہے، ہنز اور بینز ایک گروپ تھا جو کہ فرشتوں اور انسانوں کے جنات کی درمیانی مخلوق کہہ لیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے پھر وہی خون خرابہ کیا. اللہ رب العزت ان کو بھی نیست و نابود کر دیا. تو پھر آخر اللہ رب العزت نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں ایک اور مخلوق پیدا کروں گا، لیکن ان کو مکمل طور پہ آزادی ہوگی. they will decide, they will make their own decisions. اب شیطان جو ہے وہ عبادت کر کر کے اطاعت کر کر کے فرمانبرداری کر کے یہ ایسے رینک پہ پہنچ چکا تھا جو کہ فرشتوں کے ساتھ اس کا مرتبہ یا مقام اس کو حاصل ہو چکا تھا. لیکن اس کے اندر ایک بیماری موجود تھی جو بیماری ابھی تک ایکسپوز نہیں ہوئی. اللہ رب العزت کو اس بیماری کا علم تھا. اللہ رب العزت نے اس بیماری پر بھی پردہ ہی رکھا. وہ بھی ہم سمجھیں گے آگے جا کر کے آدم علیہ السلام کے واقعے کے اندر. جو بیماری اس شیطان کی تنزلی بربادی کا سبب بنی. اب ہوا کیا؟ اللہ رب العزت نے، اب شیطان کو یہ امید تھی کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں، اتنی میں اسٹرگل کر رہا ہوں، تو میں ہی وہ جو ہے نا اناؤنس تو ہو چکا تھا کہ اللہ رب العزت جو ہے نا ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، امانت دیں گے کسی ایک مخلوق کو. تو اسے لگا کہ یہ میں حقدار ہوں اور مجھے ملنی چاہیے یہ امانت. اب امانت کیا ہے؟ امانت کے بارے میں کئی سارے جو ہے نا علماء کے اقوال ہیں کہ قرآن پاک ہے اس سے مراد. قرآن پاک سے مراد کیا ہے کہ انسان اپنی مرضی کے مطابق قرآن پاک پہ عمل کرے یا نہ کرے، یا قرآن پاک کا نفاذ کرے یا نفاذ نہ کروائے، تو مرضی کا استعمال کرے. تو شیطان کو اس بات کی امید تھی، ابلیس کو اس بات کی امید تھی کہ یہ مجھے ملے گی کیونکہ میں نے اتنی محنت کی ہے. تو میں اپنے توسط سے اپنی مخلوق یعنی اپنے یعنی جو بھی نسل ہے جنات کی، ان کو بھی اس مقام پر جو ہے نا وہ کامیابی میسر آ جائے گی. لیکن اللہ رب العزت نے آل آف دا سڈن اعلان کر دیا کہ آدم کو پیدا کیا جا رہا ہے، اور آدم جو ہے وہ اس امانت کے حقدار ہیں. جیسے کہ اللہ رب العزت فرمایا ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها. تمام مخلوقات نے انکار کر دیا، تمام زمین و آسمان نے انکار کر دیا. تو اس سے مراد کیا ہے؟ مخلوقات. فحملها الانسان، انسان اس کو اٹھا لیا. انه کان ظلوما جہولا، کیونکہ یہ ظلم کرنے والا اور جاہل ہے. اچھا، اب یہاں پہ لگتا یہ ہے کہ یہ تو ہماری خامی بیان ہو رہی ہے کہ ہم ظالم ہیں اور جاہل ہیں، اور دوسری طرف یہ بات لگ رہی ہے کہ جو ہے نا شیطان کو جو ہے نا اتنی محنت کے باوجود وہ چیز کیوں نہیں ملی. تو اس کی نا ایک مثال میں دے دوں. ایک شخص ہے جو محنت کر رہا ہے، وہ چپڑاسی کی جاب پہ حاضر ہوا، یا اس نے اپلائی کیا. چپڑاسی کی جاب کرتے کرتے اسے 2-3 سال محنت کرنے کے بعد اسے پروموشن ملی. اس نے ایک ریگولر ورکر بن گیا. ورکر سے کرتے کرتے وہ سپروائزر بن گیا. سپروائزر سے کرتے کرتے وہ مینیجر بن گیا. اور کرتے 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 وہ ایک دن کیا بن گیا؟ وہ CEO بن گیا. The day he was going to be in the office as a CEO, مالک کیا کرے؟ مالک ایک باہر سے ایک بچے کو لے آئے اور لا کر کے کہے کہ یہ بچہ آج سے CEO ہے.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ظلم کس پہ ہو رہا ہے، اور یہاں پہ کون جو ہے ہمدردی کا حقدار ہے؟ لگے گا تو یہی کہ وہ جو شخص جو شروع سے لے کے اب تک اتنے مقام و مرتبہ پر پہنچا ہے وہی حقدار ہے اس پوزیشن کا، ہمدردی اسی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور جہاں تک رہی بات بچے کی، تو وہ اس پوزیشن کا حقدار نہیں ہے، لیکن اگر مالک نے جو ہے نا وہ فیصلہ کیا ہے تو اب سوچنا پڑے گا مالک نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے۔ اچھا، اب اس سوال کا جواب ہمیں ملے گا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں، تو میں اس کو پوسٹ پون کر رہا ہوں تاکہ ہم اس کی دلچسپی کو برقرار رکھیں۔ اب ہوا کیا کہ اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی کہ بھئی میں نے تمہیں پیدا کیا، تمام ارواح کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد تمہیں زندہ چھوڑ دیا، اور تم لوگوں نے مکمل ایک آزادی کا وقت گزارا، اور اس دوران جب ہم اللہ رب العزت کی کمپنی میں تھے ہم نے بہت سے ایٹریبیوٹ سیکھ لیے، ہماری جو روح ہے اس نے وہ ایٹریبیوٹ سیکھے، اخلاق سیکھا، محبت سیکھی، پیار سیکھا، تخلیق سیکھی، کریشن سیکھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تمام ایٹریبیوٹس، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت جتنے ایٹریبیوٹس قرآن پاک میں اپنے لیے بیان کیے ہیں وہ ہمارے اندر کیوں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تمام ایلیمنٹس ہمارے اندر بھی موجود کیوں ہیں؟ ہم اس لیول پہ تو نہیں ہیں لیکن ہمارے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ کیوں پائے جاتے ہیں؟ کیونکہ ہماری روح نے وہ تمام ایٹریبیوٹس آبزرو کیے۔ اب ہوا کیا کہ جب ہم اللہ رب العزت کی اس صحبت میں تھے، اس وقت جو ہم نے گزارا ہے، وہ کتنا وقت لمبا ہے، کتنی دیر تک ہم نے وہ وقت گزارا، ہمیں نہیں معلوم۔ کیا یہ جاننا ضروری ہے؟ نہیں۔ کیا اس کے پیچھے کوئی دلیل موجود ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کے صحبت میں وقت گزارا ہے؟ جی۔ وہ کون سی دلیل ہے؟ وہ جو عہد الست والی آیت، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت سارے واقعات میں سے، بہت سارے لمحات میں سے ایک لمحے کو ذکر کیا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ ہمیں کچھ محسوس ہو، کچھ یاد آئے، کچھ ایسا ہے کنیکشن۔ اب وہ کنیکشن کیسا ہے؟ اب یہ سوال ہے کہ وہ کنیکشن کیسا ہے۔ میں نے مثال پہلے دی ہے لیکن ریپیٹ کر دوں۔ ایک بچہ 14-15 سال کا ہے، اسے رشتوں کی پہچان ہو چکی ہے، اسے اغوا کر لیا گیا۔ اغوا کر لینے کے بعد اسے کسی اور ملک میں لے گئے، اور لے جانے کے بعد اسے کہا گیا کہ یہ بہترین گھر تمہارے لیے ہے، یہ بہترین کھلونے تمہارے لیے ہیں، اب یہاں پہ خوش رہو۔ کیا وہ بچہ وہاں پہ خوش رہے گا؟ نہیں سر۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ اسے اپنے رشتوں کی پہچان ہے، وہ خوش نہیں رہے گا۔ وہ تمام وہ چیزیں، خواہ وہ کتنا بھی غریب کیوں نہ ہو، اسے ایک لمحے کے لیے جان کا خطرہ برقرار رہے گا، کسی بھی وقت مر سکتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ لوگ ہیں کون، میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی جان پہچان نہیں ہے، یہ کیوں مجھے یہاں پہ لے کے آئے۔ اور تیسری جو کشش ہے ماں کی، باپ کی، بھائی کی، بہنوں کی، ٹھیک ہے، وہ کشش برقرار رہے گی، اس بچے کا وہاں پہ جی نہیں لگے گا۔ تو 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 3 ہفتے، 6 ہفتے کے بعد وہ شخص واپس آیا، آ کے کہنے لگا کہ یہ جو بس ہے یہ تمہیں واپس لے جائے گی، تو واپس جا سکتے ہیں۔ اب اس بچے کو وہ بس دیکھ کر کے جو راحت اور سکون اور تسلی آئے گی، اس سے پہلے اسے کبھی زندگی میں میسر نہیں آئی ہوگی۔ اب جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں مرنے کا ڈر ہے اس دنیا میں۔ اب مرنے کی ڈر کی وجہ سے ہمارا اس دنیا کے ساتھ اتنی وہ بانڈ بن بھی نہیں سکتی، کیوں کسی بھی وقت مر سکتے ہیں، جیسے کچھ شخص پردیس میں ہو۔ اب اس کے بعد نہ تو خدا نظر آ رہا ہے، نہ فرشتے نظر آ رہے ہیں، تو ہمیشہ ایک بھوک برقرار ہے، ایک کمی برقرار ہے۔ کیوں؟ اب زندگی میں اگر رہنا ہی مقصد ہے تو مجھے ڈیکوریشن پیسز کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے؟ پرفیکشن کی تلاش۔ اچھا، اتنی مہنگی پینٹنگز ہیں،
ابھی گھر پینٹ کیا تھا، ابھی دوبارہ سال ہو گیا، دوبارہ پینٹ کرنے کو دل کر رہا ہے، کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی گھر کی سیٹنگ چینج کی تھی، اب دوبارہ چینج کرنے کو دل کر رہا ہے، کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی گاڑی لی تھی، اب نئی گاڑی لینے کو دل کر رہا ہے، کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ وہ ایک ہمیشہ سے کمی کسی چیز کے اندر موجود ہے، ہر چیز تسلی نہیں دے رہی، تو نئی سے نئی چیز کو خریدا جا رہا ہے، کس لیے کہ شاید مجھے پرفیکشن مل جائے، لیکن یہ ایسا نہیں ہوگا، پرفیکشن کبھی نہیں ملے گی، کبھی نہیں ملے گی۔ لیکن پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا کہ فرشتہ آئے گا۔ اب میں ذکر کرتا ہوں، میرے دل کو اطمینان آئے۔ مزے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے جب دنیا میں ذکر کی بات کی تو وہاں پر لفظ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہاں پہ فعل استعمال کیا، فعل عارضی ہوتا ہے، اور جب انسان مرے گا تو اللہ رب العزت الا بذکر سوری یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہاں پہ مطمئنہ ہے، اسم فاعل ہے، وہاں پہ اسم فاعل اسم استعمال ہوا ہے۔ اب اسم اور فعل میں فرق کیا ہے؟ ہم نے سیکھا تھا کہ جو فعل ہوتا ہے وہ عارضی ہوتا ہے اور جو اسم ہوتا ہے وہ مستقل معنی دیتا ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ دنیا میں جب ہم ذکر کریں گے تو ہمیں اطمینان حاصل ہوگا، ذکر کرنا چھوڑ دیں گے تو اطمینان میسر نہیں ہوگا۔ اب مریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمیشہ اطمینان کیسے حاصل ہوگا؟ اس کی مثال میں نے جیسے دی ہے کہ بس والے کو دیکھ کر کے جو بچوں کو اطمینان حاصل ہوگا، ویسے ہی جب ہم مریں گے، مرتے ہی جیسے ہی ہماری روح کو اس جسم سے اس قید سے آزادی میسر آئے گی تو سب سے پہلی نظر اس کی پڑے گی فرشتوں پر۔ تو جیسے ہی فرشتوں پر نظر پڑے گی تو یہ روح کو لگے گا کہ بھئی اب میں اپنے رب کو بھی دیکھ سکوں گی، جن فرشتوں کو میں نے ابھی دیکھا ہے جو میں پہلے نہیں دیکھ سکی، اب میں دیکھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب میں رب کو بھی دیکھ سکتا ہوں۔ تو ایک اطمینان کی کیفیت طاری ہو جائے گی، ایک اطمینان کی کیفیت طاری ہو جائے گی، تو انسان مطمئن ہو جائے گا کہ اب میں اپنے رب کو دیکھ سکتا ہوں، دیکھ لوں گا۔ تو اب یہ پرماننٹ سٹیٹ ہے، پرماننٹ، سبحان اللہ۔ اچھا، اب واپس آ جائیں کہ اللہ رب العزت نے اس ایک اور بڑے خوبصورت طریقے سے کہ جو انسان کی چاہت ہے جو پوری ہی نہیں ہو رہی، وہ جو پرفیکشن کی تلاش ہے جو مل ہی نہیں رہی، اب یہ پرفیکشن سیکھی کہاں سے اس نے؟ انسان نے یہ پرفیکشن سیکھی کہاں سے؟ اللہ رب العزت سے۔ اللہ رب العزت پرفیکٹ ہے، دنیا میں اور کوئی چیز پرفیکٹ نہیں۔ اب انسان چاہتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں یہاں پہ کوئی چیز پرفیکٹ بنا لوں اور مجھے وہ تسلی مل جائے، نہیں، سبحان اللہ، دنیا میں کوئی چیز پرفیکٹ نہیں، کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز کو موت آنے والی، ہر چیز کو موت آنے والی، ہر چیز برباد ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اب ختم ہو جانے والی چیز کے ساتھ میں کیسے اپنا رشتہ بنا سکتا ہوں؟ مجھے نظر آ رہا ہے کہ بھائی میرا بچہ آج یا کل مر سکتا ہے، یا میرے پاس جو پیسے ہیں یہ ختم ہو سکتے ہیں، تو میں کیسے اس پہ اپنی جو ہے نا امید باندھ کے بیٹھ جاؤں؟ نہیں، جو چیز ختم ہونے والی ہے، لا احب العافلین، میں چھپ جانے والوں کو، ختم ہو جانے والوں کو، برباد ہو جانے والوں کو میں پسند نہیں کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جب سورج اور چاند کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا۔ اچھا، اب انسان کی پرفیکشن کی تلاش ہے، چونکہ اللہ کی صحبت میں وقت گزارا ہے، اللہ رب العزت کی صحبت میں جو وقت گزارا ہے اس کا افیکٹ تو ہوگا۔ اب پرفیکشن کی تلاش ہے، یہ ختم نہیں ہوگی، لیکن ختم ہوگی ضرور۔ کب ختم ہوگی؟ اللہ رب العزت وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، تیرے رب ہی کی طرف انتہا ہے۔ کس چیز کی انتہا ہے؟ یہ جو ہمیشہ اور کی جو طلب ہے نا، اور کی طلب، ہمیشہ کچھ اور مل جائے، یہ بھی کافی نہیں، یہ بھی کافی نہیں، یہ بھی کافی نہیں، یہ بھی کافی نہیں۔ انسان اپنے رب کے سامنے ہوگا جنت میں، اللہ رب العزت عطا کریں گے، انسان کہے یا اللہ بس، حسبی 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 اللہ، یا اللہ یہ میرے لیے کافی ہے، میرے لیے کافی ہے۔ اللہ اور دیں گے، اور دیں گے، اور دیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ انسان کے پاس مانگنے کے لیے کچھ بچے گا ہی نہیں، حتیٰ کہ خواہش کرنے کی بھی چاہت باقی نہیں بچے گی۔ سبحان اللہ۔ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، تو پھر اس خواہش کا اینڈ رب کے پاس آ کے ہوگا۔ یہ اور مانگنے کی جو طلب ہے، یہ جو اور کی طلب ہے، یہ بھی مر جائے گی، جیسے موت کو بھی موت آ جائے گی، ایسے اس چاہت کو بھی موت آ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ کب؟ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، جیسے ہم اپنے رب کے پاس پہنچیں گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی،
فکن تم امواتا، اور تم تھے مردہ. اس کا مطلب ہے کہ زندگی اللہ رب العزت نے عطا کر دی، عطا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے تمام روحوں کو سلا دیا. پھر ہم نے سمجھا تھا کہ اللہ رب العزت پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان تمام سوئی ہوئی روحوں میں سے، اب میں بات کرتا چلوں کہ یہ مردہ سے مراد، امواتا سے مراد، میں سلانے کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ ہم جب سونے لگتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ ہی مرنے لگا ہوں اور اٹھوں گا، مرنے لگا ہوں اور اٹھوں گا. اب اموت نیند کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اسی لیے قیامت کے دن جب لوگ اللہ رب العزت کے پاس آئیں گے تو کیا کہیں گے کہ قال ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. اللہ اکبر. کہیں گے کہ اے اللہ تو نے تو آلریڈی ہمیں 2 دفعہ تو موت دے دی ہے، 2 دفعہ زندگی دے دی ہے، ابھی ایک دفعہ اور موت اور زندگی دے دے، تجھے کون سا فرق پڑے گا؟ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، نکال دو نا کوئی نکلنے کا راستہ. اللہ رب نہ اب بہت دیر ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ انسان کی روح کو اللہ رب العزت نے جتنی ہماری روحیں تھیں آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے، آدم علیہ السلام کو جب مکمل طور پہ ایکٹیو کیا گیا، ہم اس کو بھی سمجھیں گے جب آدم علیہ السلام کی آیت پہ جائیں گے، وہ کہ اللہ رب العزت نے کس طریقے سے ہر ایک انسان کا ہر ایک فرشتے کے ساتھ انٹروڈیوس کروایا، تو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. تو اللہ رب العزت نے جب تمام روحوں کو سلا دیا، سلانے کے بعد اللہ رب العزت نے پھر کیا کیا؟ دنیا میں جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ ان تمام سوئی ہوئی روحوں میں سے فلاں روح کو لو اور اب اس بچے کے اندر پھونک دو. تو اللہ رب العزت بھی اس بات کا انتخاب کرتے ہیں. یاد رکھ لینا، روح کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، روح کو موت نہیں ہے. اس بات کو سمجھیے گا، روح کو موت نہیں ہے. روح ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے، مرتی نہیں ہے، مرتی نہیں ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ صرف منتقل ہوتی ہے. اچھا، روح کے 5 مقام ہیں. روح کے 5 مقام ہیں. پہلا مقام ہے عالم ارواح. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو سلا دیا گیا. دوسرا ہے ماں کا پیٹ، جہاں پہ روح دوبارہ جسم کے اندر آتی ہے. اچھا، یہ ہے دوسرا مقام. پھر انسان دنیا میں آیا. ٹھیک ہے، یہ تیسرا مقام. پھر انسان مرا، قبر میں گیا، یہ ہے چوتھا مقام، عالم برزخ. اس کے بعد سور پھونکا گیا، قیامت قائم ہوئی، تو یہ ہے قیامت کا دن. زندگی، موت، زندگی، موت اور زندگی. 3 زندگیاں 2 موتیں. ٹھیک ہے. اب اللہ رب العزت نے جو رول یہ بنایا ہے کہ جب روح ایک جگہ سے قدم اٹھا لیتی ہے تو واپس نہیں جا سکتی، واپس نہیں جا سکتی. مثال کے طور پر عالم ارواح سے ماں کے پیٹ کے اندر، تو ماں کے پیٹ سے واپس عالم ارواح میں نہیں جائے گی روح. ماں کے پیٹ سے دنیا میں، تو دنیا سے ماں کے پیٹ میں واپس نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے. اب دنیا سے قبر میں، تو قبر سے واپس دنیا میں نہیں آ سکتی. روح قبر سے واپس دنیا میں نہیں آ سکتی. اب قبر سے قیامت، تو اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ درخواست کرنے پر بھی ان کو واپس دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا. جیسے کہ میں نے ابھی پڑھ کے سنایا آیت نمبر 11 کے اندر سورہ غافر کے، قال ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. تو یہ 5 مقام ہے. تو وہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ باب مردہ ہونے کے بعد قبروں سے نکل کے دنیا میں پھرتے ہیں، وہ بیوقوف ہیں، وہ بہتان لگا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. کیوں؟ جو بندہ زندہ ہے، اس دنیا میں ہے، اس پہ دین فرض ہے، اس پہ دین فرض ہے. اور اس دین سے بچنے کے لیے کا واحد اصول یہ ہے کہ بندہ مر جائے. اگر کسی کو لگتا ہے کہ دین بہت بڑا بوجھ ہے تو مر جائے گا تو بوجھ ختم ہو جائے گا. پھر اس پہ نہ نماز فرض، نہ روزہ فرض، نہ زکوٰۃ فرض، نہ حج فرض، کچھ فرض نہیں، کچھ نہیں فرض. لیکن اگر وہ زندہ ہے
اگر وہ زندہ ہے اور نماز نہ پڑھے تو کافر ہے، اور اگر وہ عبادات نہیں کرتا تو مشرک ہے، تو بیکار ہے۔ تو دنیا میں رہنا کوئی قابل فخر عمل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی انسان کو دنیا میں زندہ ثابت کر کے وہ ان کا مقام بڑھا دے گا، تو وہ مقام بلند نہیں کر رہا، اسے آخرت کے فلسفے کا ہی نہیں پتا، اسے دنیا کے فلسفے کا ہی نہیں پتا کہ دنیا کی تو اوقات ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں اس دنیا کی تو اوقات ہی نہیں ہے۔ اگر اوقات ہوتی تو سب سے پہلے جو بھوکے مرتے وہ کافر مرتے، اور ہمیں یہ پتہ نہیں کیوں، یہ ظاہر ہے پھر علم نہیں ہے نا، علم نہیں، جہالت کی انتہا ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم کسی بزرگ کو زندہ ثابت کر کے ہم ان کی شان میں بہت بڑی جو ہے نا وہ اضافے کا سامان بنا رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں اور ان کو کیا کریں، مکلف ٹھہرا رہے ہیں کہ وہ زندہ تو ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں۔ خیر، اس کے بعد فاحیاکم، پھر تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ اب اس کے بعد موت کا ذکر نہیں ہے سبحان اللہ۔ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، there will be forever، پھر تم زندہ ہی رہو گے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اچھا جی، اب ایک اور پوائنٹ ہے یہاں پہ، اگلی آیت ہے هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ اس آیت کو ہم کل کور کر لیتے ہیں، بڑی پیاری آیت ہے، لیکن اللہ رب، میں ترجمہ کرتا چلوں۔ هو الذی، وہی ذات ہے، هو الذی، وہی ذات ہے جس نے خالق کا پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، ما فی الارض، جو کچھ ہے زمین میں، جمیعاً، سب کا سب۔ اس کا ایک آیت کا جو آیت کی جو ترتیب ہے وہ ایسے ہے، هو الذی خلق ما فی الارض جمیعاً لکم، یعنی لکم جو ہے وہ جمیعاً کے بعد ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو سب کا سب پیدا کیا گیا یہ تمہارے لیے۔ ثم استوى الی السماء، پھر وہ مستوی ہوا آسمان کی طرف، فسواہن، کہ اس نے ان کو ٹھیک ٹھاک کیا، یعنی ان کو ترتیب دیا، سبع سماوات، 7 آسمانوں میں، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز پر ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس سب کو ہم کل کور کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہاں تک کوئی سوال؟ سر میرا کوشچن ہے، آپ نے کہا کہ اللہ کی صفات ہماری روح میں بھی پائی جاتی ہیں، تو جب اللہ کی ایک صفات ہے الحی، یعنی ہمیشہ سے زندہ رہنے والا، تو ہماری روح بھی ہمیشہ سے زندہ ہی رہی ہے پھر، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ میں نے اپنی روح تم پر پھونکی۔ ہاں تو روح کی بات ہے نا، روح کی بات، ٹھیک ہے، تو اور ہاں جی، اور روح کو کبھی موت بھی نہیں آ سکتی، ہاں جی، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا کہ وہ یا تو عالم ارواح میں رہتی ہیں یا پھر اس دنیا میں آ جاتی ہیں، اور آپ نے کہا کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے ارواح کو پیدا کیا تو ان کو سلا دیا، جبکہ روح کو تو کبھی موت ہی نہیں آ سکتی۔ ہاں تو سلایا ہی ہے نا، موت تو نہیں دی، تو قبر میں بھی سلا تو نہیں ہے نا۔ نہیں، پھر اس کو عربی میں کیا کہیں گے سلانے کو؟ اصل میں جو لفظ موت ہے نا، موت، موت، میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ ہم سونے کے لیے خود روزانہ استعمال کر رہے ہیں نا، سونے سے پہلے بھی ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ اللہم بسمکا اموت و احیا، پھر ایسے ہی جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو پھر ہم پھر کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ اماتنا، ٹھیک ہے، تو جی یہ اصل میں سر، حقیقت جب میں ہم یہ موت سے مراد، ہاں جی، جب ہم سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری روح نکال دیتے ہیں، کیونکہ روح کو کبھی موت نہیں آنی، اور جب تک وہ ہمارے جسم میں رہے گی تو ہمارا جسم کبھی مردہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ روح نکال دیتے ہیں کہ تب ہمارا جسم مردہ ہو جائے۔ وی کین سے دیٹ، ہم ایسے کہہ سکتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے کہ انسان کو جو ہے نا جو دعا ہے جو ہمیں یہ سمجھا رہی ہے، الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے جس نے ہمیں احیانا زندہ کیا، بعد ما اماتنا، اس کے بعد کہ ہم کے مردہ ہو چکے تھے۔ ہاں، اللہ رب العزت روح نکال لیتے ہیں
جب انسان سوتا ہے اور جس کو چاہتے ہیں روح کو لوٹا دیتے ہیں، اور جس کو نہیں چاہتے وہ ان کی روح کو نہیں لوٹاتے، تو وہ پھر مرا کا مرا ہی رہ جاتا ہے. یو رائٹ. سر اس آیت میں پھر ہمارے جسم کی بھی بات ہو رہی ہوگی، ہو سکتا ہے کس آیت میں؟ اسی آیت میں، کیونکہ یہ موت تو روح سے کنیکٹ نہیں کرتی، کیونکہ روح میں اللہ کی صفات پائی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آ سکتی، اس طرح روح کو بھی کبھی موت نہیں آئے گی. اوکے، ایک پوائنٹ تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی صفات کی موجودگی کی وجہ سے روح کا نہ ختم مرنا نہ، یہ پوائنٹ نہیں ہے. پوائنٹ یہ کہ روح نے اللہ رب العزت کی صفات کو سیکھا ہے. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کی صحبت میں وقت گزارنے کے بعد، جیسے کہ حدیث ہے نا، ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ رب العزت نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا. صورت سے مراد کیا ہے؟ تو وہ ایٹریبیوٹس. ٹھیک ہے، ایٹریبیوٹس سے مراد کیا؟ صفات. ٹھیک ہے، تو وہ تمام صفات جو انسان پریکٹس کر سکتا ہے انہی صفات کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کیا نا. نکال لیں اللہ رب العزت کے 99 نام. ٹھیک ہے، تو وہ تمام صفات کسی نہ کسی اینگل سے انسان کے اندر پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ اس لیول پہ نہیں ہے جس لیول پہ اللہ رب العزت پوزیس کرتے ہیں یا ملکیت رکھتے ہیں. وہاں پہ تو ہم پہنچ بھی نہیں سکتے. ایسے کہہ لیں کہ ایک سمندر میں سے قطرہ بھی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، جو انسان کے اندر جو ہے نا اللہ رب العزت نے خاصیت رکھی ہے اپنی صفات کے مقابلے میں. تو جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو انسان کی جو روح ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی صفات ہیں تو اس لیے اب کبھی نہیں مرے گی. نہیں 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 نہیں، اللہ رب العزت کی صفات نے کاپی کی ہیں. یہ انسان کی روح کی خاصیت ہے، لیکن خوبی کہہ لیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ ایسی خوبی نہیں اب اس کی وجہ سے اب یہ جو ہے نا اس کو موت نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، یا ختم نہیں ہو سکتی ہے یا مر نہیں سکتی ہے. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے انسان کے جسم کو جو موت دی ہے، جسم کو موت دی ہے، اس کا شاک جو ہے، اس کا شاک وہ روح پہ بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ انسان کو اذیت نہ دو، کیونکہ یہ روح کو اذیت دیتی ہے. یہ چیز روح کو اذیت دیتی ہے. کیوں ایسے ہے کہ مردہ انسان کو جسم کو اذیت نہ دو. ٹھیک ہے، تو اصل میں وہ ایک شاک ہوتا ہے. لیکن یہ فلسفہ آسان ہے. الحمدللہ آئی بلیو اٹس کلیئر ٹو ایوری باڈی کہ اللہ رب العزت نے کس طریقے سے یہ سسٹم پیدا کیا ہے. اب یہاں تک معاملہ آئے گا کہ ذہن میں کہ روح کیا چیز ہے. جو لفظ روح ہے، روح یہ راحہ یریح، ٹھیک ہے، وہاں سے بنا ہے، جس کا ریح ہوا کو بولا جاتا ہے. ریح فارسل الرواح، سوری، سورہ نمل کے اندر اللہ رب العزت نے ہواؤں کے بارے میں فرمایا. سورہ نمل سورہ نمل 20 میں پڑھا. یہ رہی سورہ نمل. اللہ رب العزت فرماتے ہیں امن جعل الارض قرارا امن یجیب المضطر ویرسل الرياح بشرا بین یدیہ
بین یدی رحمتہ الہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون، یہ آیت نمبر 63 کے اندر ریاحا، ٹھنڈی ہوائیں۔ تو یہ لفظ ریاحا سے روح لفظ بنا ہے، ایسے ہی روح کا دوسرا نام نفس ہے، نفس۔ اب نفس جو ہے اگر دیکھا جائے تو یہ لفظ تنفس سے بنا ہے۔ تنفس کا مطلب ہوتا ہے پھونکنا یا breathing، تنفس، ٹھیک ہے۔ ہلکی سی ہوا، ہلکی سی ہوا کو جو جھونکا کہہ لیں، وہ اسے ریح بھی کہا جاتا ہے، اسے تنفس بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی کے لفظ ہے، اگر دیکھا جائے تو روح بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ہلکی سی ایک کیا چیز ہے، نظر نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے، تو محسوس ہو سکتی ہے، آران ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے روح کو، اور یسألونک عن الروح قل الروح من امر اللہ، یہ اللہ رب العزت نے، اللہ رب العزت کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے، I hope it's clear, right? Any question? جی سر ٹھیک ہے. الحمدللہ۔ اور کوئی سوال؟ یہاں پہ انشاءاللہ بریک لیتے ہیں، کل ملاقات ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنا ہے صحیح بات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلط بات کے شر سے مجھے بھی اور آپ لوگوں کو محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔